بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عجیب صورتحال ہے، پورا نظام، اس نظام میں تمام ادارے، ان پر بیٹھے سربراہان ایک ہی کام پر لگے ہیں کہ ایک شخص جو جیل میں ہے اس کو توڑنا ہے۔ اس کو توڑنے کے چکر میں حال ہی ہو گیا ہے کہ نظام خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو لوگ خود بٹھائے گئے اب وہی اس نظام کے حوالے سے یا جنہوں نے لگایا ہے ان کے بارے میں اب عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، موجودہ سیٹ اپ کا، موجودہ نظام کا اپنا الیکشن کمیشن، پتن کی رپورٹ والا، 64 نئے دھاندلی کے طریقے نکالنے والا الیکشن کمیشن، جس کے بارے میں اینکرز کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے الیکشنز کی رات کہا گیا کہ یہ نہیں رزلٹ دینے، وہ نہیں رزلٹ دینے، وہ الیکشن کمیشن اب مریم نواز صاحبہ کو کہے گا، مریم نواز کو کہے گا کہ آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے، ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ وجہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس قائم مقام لگائے گئے سرفراز ڈوگر صاحب، ڈوگر کورٹ بنائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب وہی ڈوگر صاحب یہ کہیں گے کہ جی مسنگ پرسنز کو دیکھیں گے، ہم سب سے زیادہ پرائورٹی کو مسنگ پرسن کو دیں گے۔ وہ کہیں گے ٹھوک دو، اگر کوئی مداخلت کرتا ہے ٹھوک دو۔ یہ وہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ چکر کیا ہے؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس قائم مقام لگائے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنی مرضی سے تو نہیں لگا، مجھے تو حکومت نے لگایا ہے۔ پھر یہ کہ جی عزت ہونی چاہیے، جونیئرز کو سینئر کی عزت کرنی چاہیے، ان کو عزت نہیں مل رہی۔ 5 خط لکھنے والے ججز کے بارے میں انہوں نے کہا جی خط کیوں لکھا، ٹھوک دیتے جس نے مداخلت کی۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں تو کوئی خط نہیں لکھتا، یعنی وہاں کوئی جرت نہیں دکھاتا، یہاں کس طرح جرت دکھائی اور ٹھوک کیا دیتے؟ جو خط لکھنے والے تھے ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے ان کو ٹھوکنے کی جو کوشش ہوئی ہے۔ تو یہ سب چکر کیا ہے؟ ایک تو اس کی بات کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب شہباز شریف کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور امریکہ کی یہاں پر جو اس وقت سفیر تو نہیں ہیں لیکن ناظم الامور کہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو ٹرمپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بالکل ساتھ چلنا چاہتے ہیں، بڑے بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اب نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمیسی چاہیے، عوام میں یہ لے نہیں سکے، یعنی اقتدار پر قبضہ تو کر لیا لیکن اخلاقی جو سپورٹ چاہیے وہ نہیں ہے، قانونی سپورٹ نہیں، آئینی سپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بندے بٹھا کر جس طرح کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ جس طرح ڈوگر صاحب اب جو چیخ رہے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، مریم نواز خان صاحب بڑی اچھی رپورٹر، انہوں نے سب بتایا ہے کہ وہ ڈوگر صاحب یہ کہتے رہے کہ جی یہ خط کیوں لکھتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہی کہ اپنے ہی لوگوں میں ان کو نہیں مل رہی نا، اخلاقی سپورٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ جرت کہاں سے آئے گی جب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، کس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ توڑنا تھا قیدی کو، سابق وزیر اعظم کو، خان کو جیل میں بیٹھے، تو یہاں اپنی ٹوٹ پھوٹ کی ان کو پڑ گئی ہے۔ اب اتنی جھنجھلاہٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ انہوں نے کیا کیا، پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی اور ایوان سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جھنجھلاہٹ کتنی ہے کہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، بس کر دیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ سب بڑا بہترین چل رہا ہے، سب زبردست چل رہا ہے۔ اس نظام کو لیجٹمیسی چاہیے، پوری دنیا کی ان کو لگتا ہے کہ اب نظریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عالمی ادارے اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ کہہ رہا ہے اور یہ کس طرح ریاست چلائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، وہ آ رہے ہیں، یورپی یونین ہے، اقوام متحدہ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، ان کے عالمی ادارے جتنے ہیں، ورلڈ بینک، سب دیکھ رہے ہیں مالی طور پر بھی۔ اب یعنی آئی ایم ایف پہلی دفعہ چیف جسٹس سے ملے گا، وہ الیکشن کمیشن بھی دیکھے گا، فلاں کو بھی دیکھے گا، ساروں کو دیکھ رہا ہوگا یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا کہ نہیں 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 ہم انڈیپینڈنٹ۔ دیکھیں ہم مریم سے بھی پوچھ رہے ہیں جی ابھی تک الیکشنز کیوں نہیں کروائے، وہ کیا خاک الیکشنز کروائیں گے، کس نے ووٹ دینا ہے، اور اس الیکشن جو فروری کا الیکشن ہے اس کو رپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مسئلہ آئے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کریں گے بھی اسی طرح جب بھی وقت آیا۔ اسی لیے تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی ابھی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، بیٹھے رہیں آپ کرتے رہیں۔ تو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں 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 ہم کچھ ہیں، ہم دیکھیں ملاقاتیں ہوں گی تو ہم بتائیں گے، دیکھیں نا ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اوپر سے نون لیگ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو 26ویں آئینی ترمیم کا جال تو بچھا دیا، مولانا کو بھی بیچ میں لے کر آئے، لیکن اب مولانا ہی پھٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چونکہ دھوکے ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا بھی ہاتھ سے جا رہا ہے جی، وہ بلوچستان بھی ہاتھ سے جا رہا ہے جی، وہ تو پتہ نہیں کیا اعلان ہو جائیں اور پھر اقوام متحدہ بیچ میں آ جائے تو یہاں تو فارغ ہے کہانی، یہاں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اب بلوچستان میں پھر ہڑتال ہو رہی ہے، وہاں پر ٹریڈرز انہوں نے ہڑتال کر دی ہے کہ جی ہم سامان ہی نہیں لے کر جائیں گے، ہم تنگ ہیں۔
ایک سے ایک معاملہ نظر آ جاتا ہے. تحریک انصاف کو آپ کیا روکیں گے؟ بلوچستان میں مال بردار گاڑیوں کی ہڑتال ہو گئی ہے, تو کوئی چیز ان سے سنبھلنے میں آ ہی نہیں رہی. اب ایک طرف ہوا یہ کہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ ساری جوڈیشری ہم نے کنٹرول کر لی ہے, ہر جگہ اپنے بندے بٹھا دیے, تو اب آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. عمران خان کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے, میں تو پھر بھی لڑ رہا ہوں, جاؤ دوڑ جاؤ. وہ بھی بات نہیں بن رہی. یعنی 26 ترمیم تو یہ کروائی تھی نا, سارے قابو کر لیں گے, ان کو اندر رکھیں گے, فلاں ہوگا, ان کو توڑیں گے. وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا, وہ الٹا اور ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے جی جسٹس بابر ستار کو اور جسٹس سمن رفت صاحبہ کو, ان کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ اب کیسز سنیں گے, اہم کیسز جو ہیں ٹیکس کے, تاکہ یہ بیک لاگ ختم ہو. دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ججز کسی طرح سے میری حمایت کر دیں. یہ میں سینئر ہوں, سینئرٹی نہیں چینج ہوتی, وہ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں. جس طرح امین الدین صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دے دیا نا آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر, تو یہ بھی وہ کہانی سنا رہے ہیں. ٹیکس کیسز بیک لاگ, مسنگ پرسنز کے کیسز کو ترجیحات میں شامل کر دیا. اپیلیں آؤٹ آف ٹرن نہیں بلکہ اپنی باری پر لگیں گی. کمال یہ ہے کہ پیکا جو ہے وہ اپریل میں جا کر سنا جائے گا, تب تک پتہ نہیں جتنے لوگوں کو پکڑنا ہے کرنا ہے اندر کر دیں حکومت, اور احتجاج بھی ان کا جاری رہے صحافیوں کا. تو اب ترجیحات یہ ہیں. مسنگ پرسن کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب بھی دیکھ رہے تھے, تو ان سے وہ ایک بیانیہ یا انیشیٹو لینا کہ نہیں میں مسنگ پرسن کو دیکھوں گا. یہی بات یحییٰ خان صاحب نے بھی کہی تھی, جسٹس یحییٰ خان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو کہتے سب یہ ہیں, تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی لیجٹمیسی, کہ میرے ساتھی ججز جو ہیں وہ میری سپورٹ کریں, کہ میں ان میں نظر آؤں کہ ہاں یہ جناب کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کے تحت ہی لگے. وہ لگتا نہیں ہے کہ ہوگا. کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی وہ ججز استعفے ہی دے جائیں جو خط لکھتے ہیں, وہ بھی بات بنتی نظر نہیں آ رہی. اب منت ترلے ہو رہے ہیں کیونکہ محمود خان اچکزئی جو پرانے اتحادی تھے, پی ڈی ایم میں بھی تھے, میاں نواز شریف کے بڑے قریبی دوست, انہوں نے کہہ دیا ہے آج شہباز شریف جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ کسی اور کا حق ہے. تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی محمود اچکزئی کو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی باتوں میں نہ آئیں, ہم تجویز دیتے ہیں ان کو, یہ دیکھیں ان کے نہ آئیں, ہمارے ساتھ ہی رہے, ہم بھی مل بیٹھ کر کھاتے ہیں, آئیں. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے پر چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات الیکشن کمیشن میں طلب. کیا ہے جی, ہم آپ کو بلا رہے ہیں, ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ الیکشن کمیشن جناب یہ مریم کو ان کی حکومت کو بلائے گا, اوئے ہوئے بڑی بات ہے جی. یہ ہو رہا ہے نہیں دکھانا ہے, آئین پر عمل نہیں ہو رہا, نہ بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں, نہ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کی وہ دی جا رہی ہیں, نہ جو مخصوص نشستیں ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود, فل کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں مل رہی. لیکن یہ دیکھیں یہ ہے الیکشن کمیشن, اور جناب وہ یہ کر دیا وہ کر دیا, بھاگم بھاگ. مریم نواز خان صاحبہ نے خبر دی, کورٹ رپورٹنگ میں بہت اچھی یعنی یہ رپورٹنگ کرتی ہیں. کورٹ میں بیٹھ کر ججز بڑھ کے مارتے ہیں, ججز کے پاس اختیار ہے جو مداخلت کرے اسے ٹھوک دیں. ہائے ہائے ٹھوک دیں جناب, جیسے یہاں انصاف کو ٹھوک دیا گیا ہے, جیسے یہاں آئین کو ٹھوک دیا گیا ہے, قانون کو ٹھوک دیا گیا ہے, اس طرح ٹھوک دیں جناب اس کو. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے حکومت نے پسند کیا, میں چاہتا ہوں تمام ججز میرے ساتھ چلیں. دیکھیے نا وہ لیجٹمیسی چاہ رہے ہیں, نہیں میں کر دوں گا, مسنگ پرسن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, میرے ساتھ چلیں میرے ساتھ چلیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی خاندان میں, اپنی فیملی میں, اپنے لوگوں میں, اپنی جماعت میں آپ کچھ نہیں ہوں گے, لوگ آپ میرٹ پر نہیں ہوں گے, تو پھر جب آپ کے لوگ یہ کہیں گے آپ میرٹ پر نہیں ہیں, انہوں نے خط لکھا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے بندہ لایا جا سکتا ہے, تو پھر اس طرح سے آپ پھر بات ہی کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں سوالوں کے سوال نہیں بھی آئیں گے تب بھی اس کے جواب دے رہے ہوں گے کہ سینئر تو ہیں ہم, فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کہ جی آئیں میرا ساتھ دیں. وہ بات بن نہیں رہی. عدالتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 2.5 ماہ سے زائد دنوں سے 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں کثیر تعداد میں جیلوں میں موجود پی ٹی آئی ورکرز کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج ضمانتیں لگی ہوئی تھیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ پنڈی سے یہ ضمانتیں خارج ہوئیں. 1.5 ماہ کے دوران یہ ضمانتیں ہائی کورٹ میں دائر ہوئیں. نوٹس ہوئے, سب ضمانتوں کو اکٹھا رکھ کر ایک دفعہ سن کر عدالت فیصلہ کرے گی کہ جی ساری ضمانتیں آ جائیں. ان کو لٹکایا ہوا ہے, وہ جیلوں میں سڑتے رہے بیچارے. جب کمرہ عدالت میں وکلا اتنے زیادہ تھے, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, کہا کہ جی اے ٹی سی پنڈی کا ضمانتیں خارج کرنے کا آرڈر غیر قانونی ہے, غیر قانونی, غلط آرڈر ہے انسداد دہشت گردی علاقات میں. اور پھر کہا کہ اس کو ہی واپس بھیج دیتے ہیں عدالت کو کہ دوبارہ سن لے, تاکہ وہ جیل میں وہ لوگ سڑتے رہیں. بھائی عدالت کا فیصلہ غلط تھا, غیر قانونی تھا, تو ملزمان کو رہا کر دیں. عدالت نے آرڈر کالعدم قرار دیا, لیکن ملزم جیل میں رہیں گے جب تک کہ اے ٹی سی دوبارہ سن کر فیصلہ نہ کر لے. ثاقب بشیر صاحب نے خبر دیا. یہ ہو رہا ہے. اب جو
فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملانے کی چال نون لیگ نے چلی تھی وہ الٹی پڑ گئی، اور مولانا صاحب اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں الیکشن سے پہلے افغانستان گیا، طالبان حکومت کو پاکستان کی ریاست کی ترجیحات سے آگاہ کیا اور ایک نقطے پر قائل کیا۔ انہوں نے کہا ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، کس نے اس پر پانی پھیرا اور وہ پروسیس روک دیا؟ میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ کیے کرائے کو بھی نبھا نہ سکے۔ فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ابر چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ حال یہ ہے ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، ہائی کورٹ میں ظاہر ہے وہاں ان کا آفس ہے ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر بار کا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام کنونشن میں نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے ہیں۔ سنیے گا یہ ہیں جی وکلا کے نعرے، اور یہاں علی احمد کرد نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سڑکیں بھی ہماری ہیں، ہم نکلیں گے، یہ 26 یعنی ترمیم، یہ 26 یعنی ترمیم اڑا کر رکھ دی انہوں نے۔ یہاں یعنی محلات جو ہے رائمنڈ کے ان کو ہلا رہے ہیں، تخت لاہور کو ہلا رہے ہیں وکلا، اور حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اس طرح ہی دباؤ سے اور آگے دھوں سے چل جائیں گے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے چھاپا مارا ہے، نہیں کسی کے گھر پہ نہیں مارا، پریشان نہ ہو، انہوں نے تھیٹرز پہ چھاپے مارے ہیں، اور اچانک لاہور محفل اور ناز تھیٹر پر چھاپے، تھیٹرز میں اداکاروں کے ڈریسنگ رومز کا بھی وزٹ، تھیٹرز کو حقیقی معنوں میں فیملی تھیٹر بنانا میرا مشن ہے۔ تو یہ ان کا مشن ہے۔ ویسے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، اور فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اب یہ فیملیز کے لیے تھیٹر بنائے جائیں گے۔ ویسے پورا پاکستان ایک تھیٹر بن چکا ہے، اور روزانہ یہاں پر ایک ڈرامہ لگتا ہے جہاں پر آئین اور قانون کا بھی مذاق ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہو رہا ہے، عدالتیں بھی لگتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، انصاف بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، پردے کے سامنے کچھ اور ہے، تو یہاں بھی ڈرامہ چل رہا ہے۔ البتہ جن سینٹرز کی رکنیت معطل کی گئی ان میں جناب سینٹر ہمایوں محمد کہتے ہیں، جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو گیا تو معطل کر دیا آپ کی رکنیت، تو انہوں نے کہا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فیصل چودھری بمقابلہ فیصل واڈا یہ چل رہا ہے جی، کیونکہ فیصل واڈا ایک پروگرام میں تھے ندیم ملک کے، انہوں نے کہا کہ عید کے بعد پرانے چہروں کا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بنے گا، جو سائٹ پر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ان کا فارورڈ بلاک ہوگا، یعنی 2 فارورڈ بلاک بنے گا۔ یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاک، وہ بنا نہیں، اب کہہ رہے ہیں 2 بن جائیں گے، عید کے بعد دیکھتے ہیں فارورڈ بلاک بنتے ہیں یا فارورڈ مارچ تحریک انصاف کرتی ہے، اس کی بھی خبریں ہیں۔ باقی فیصل چودھری صاحب نے جی فیصل واڈا صاحب کو اس طرح گھمایا کہ وہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک گورنر بھی فارغ ہونے والا ہے کرپشن میں، تو کہتے میں نے کوئی تاریخ تو نہیں دی تھی، تو وہ بھی بات نہیں بنی۔ انہوں نے ان پر طنز کیا کہ جی آپ تو پیش گوئی کر چکے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ تحریک انصاف کے ٹوٹنے کی، اور پتہ نہیں کیا کیا، کبھی عمران خان کی جان کو اتنا خطرہ ہو جاتا ہے کہ میں ان کو بچانے کے لیے پھر کہتے ہیں جی میں ان کے کتے کی بھی عزت کرتا ہوں، اور اس طرح کی بات، اور کبھی یہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی گورنر ہے جو کرپٹ ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی، وہ ابھی تک کوئی کسی گورنر کی نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرانی بات آپ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف فارورڈ بلاک بنے گا، بنا تو کوئی نہیں، کچھ بات چلی نہیں، تو یہ بھی وہ حوالے دے رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ جناب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اب ساری جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا نظام کی، یہ اس لیے ہے کہ ان کو جون سے پہلے، جون جولائی بجٹ آنا ہے، اس سے پہلے ان سارے اداروں کو سیٹسفائیڈ رکھنا ہے، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ نظر آئے کہ جناب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جو جس طرح کا نظام بٹھایا ہوا ہے، یہ غلیظ اور بدبودار نظام، جہاں پر کروڑوں لوگ غربت سے نکید سے نیچے چلے جائیں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم نے مہنگائی کنٹرول کر دی ہے، یہاں ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، یہاں بڑا زبردست آ گیا ہے، ترقی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ایسا نظام بدبودار، تو اس کی بدبو جو ہے وہ یہاں تو اپنے لوگوں کے لیے سانسیں بند کر دی ہے نا، وہ سونگیں گے کیا، وہ بولیں گے کیا، وہ دیکھیں گے کیا، کان سے بھی کوئی نہ سن سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، زبان سے کوئی بول نہ سکے، اس کو کاٹ دو۔ تو باہر کی دنیا کے لیے مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ان کو وہ ہے، وہ پریشر ہے۔ تو اس چکر میں اب یہ ڈرے خوف زدہ ہیں کہ ہم نے جو کچھ کر دیا ہے، جو کچھ آگے کر رہے ہیں، اس پر باہر کی دنیا سے نہ ہو۔ اوورسیز پاکستانیوں کا خوف ہے کہ وہ کس طرح اپنی حکومتوں کو ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دفعہ بجٹ پاس ہو جائے پھر ہم کچھ عرصہ گزار لیں، کیونکہ اصل چیز بجٹ ہے، اکانومی ہے، اربوں ڈالر کے مقروض ہیں، کس طرح وہ ارینج کرنے ہیں، ہمیں ان سب کی ضرورت ہے۔ تو کہیں وہ کوئی بیرونی آقا ناراض ہو جائیں کہ بھئی
यहाँ तो तुमने तबाही फैलाई हुई है, ये क्या करें, हम भी अपने लोगों को क्या दिखाएं कि हम जाके जो हमने तय किया हुआ है कि इंसानी हुकूक की पामालियाँ ना हो, कोई निज़ाम हो या कोई निज़ाम है नहीं। तो इस वजह से ये आप देखें कि ये जितनी दौड़ें लगी हुई हैं या बयानात हैं या जो कुछ हो रहा है इस चक्कर में हो रहा है कि किसी तरह ये रमज़ान से पहले फिर रमज़ान में ज़ाहिर है सब लोग रमज़ान की अक़ीदत में रोज़े रखने के चक्कर में वो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़ाहिर है कि डाउन जाता है, तो उससे पहले इनको खौफ है। फिर ईद के बाद ये जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं फ्रॉड लॉक बन जाएगा, उस पर भी जोर लगाना है, क्योंकि ईद के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर नज़र आ रही है। और इस दफ़ा वो बात जो करते हैं कि हमें पता नहीं था कि गोलियाँ चलेंगी, अब गोलियों की प्लानिंग के साथ आएंगे जी गोलियाँ भी चल जाती हैं, तो उसके बाद बड़ा माहौल ख़राब होना है। उससे पहले भी कुछ कर लिया जाए। तो ये जो प्रेशर नज़र आ रहा है कि एक शख्स नहीं टूट रहा, सारा कुछ करके देख लिया, तो उसमें अब आप देखें ये हलचल मची हुई है। तो एक दूसरे के खिलाफ ही बयानात इस चक्कर में दिए जा रहे हैं कि नहीं हम भी कुछ हैं, नहीं हम बड़े आज़ाद हैं या गैर जानिबदार हैं। ये सब इसलिए हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।